دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نصیری شیعوں سے متعلق ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نصیری شیعہ جو کہ آج کل علویوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، شام اور عراق کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں۔ جب فرانس نے شام پر قبضہ کیا تو انہوں نے علویوں کے لیڈر سلیمان المرشد سے ایک معاہدہ کیا، جس کی ایک شرط یہ تھی کہ یہ گروہ اپنا نام نصیریہ سے تبدیل کر کے علویون رکھے گا۔ علویون اس سے پہلے کئی سو سال سے نصیریوں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس فرقے کا بانی محمد ابن نصیر تھا۔ نصیر کا تعلق ایران سے تھا اور اس کی موت 270 ہجری میں ہوئی۔ نصیری شیعہ بنیادی طور پر اثنا عشری سے الگ ہونے والا ایک گروپ ہے جس کے عقائد اور نظریات اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں۔ اب ہم نصیریوں کے 5 بنیادی عقائد پر بات کریں گے۔ نصیریوں کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے علی کی ذات میں حلول کیا اور یوں خدائی علی میں منتقل ہو گئی۔ جس دن حضرت علی کو شہید کیا گیا، اس دن کو نصیری جشن مناتے ہیں اور قاتل علی ابن ملجم کی یہ تعریفیں کرتے ہیں کہ اس نے علی کو قتل کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ لوگ ابن ملجم کی تعریف علی کے بغض میں نہیں کرتے، بلکہ ان کا ماننا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے خدا کو انسانی جسم کی قید سے آزاد کیا۔ ان کا دوسرا اہم عقیدہ ری انکارنیشن کا ہے، جس کو اردو میں تناسخ کہتے ہیں۔ نصیری روایات کے مطابق جب کوئی انسان مرتا ہے تو پھر یہ دوسرے جنم میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے جنم میں کوئی انسان بنے گا یا جانور، اس کا انحصار اس کے اعمال پر ہے۔ اگر کوئی علوی اہل سنت کا قتل عام کرے گا، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرے گا اور ان کا مال لوٹے گا تو یہ اگلے جنم میں بادشاہ، صدر اور طاقتور انسان بنے گا، جبکہ وہ علوی جو اہل سنت سے نرمی برتیں گے اگلے جنم میں گدھا، سور اور لال بیگ بنیں گے۔ نصیریوں کا تیسرا اہم عقیدہ تقامس کا ہے، جس کے مطابق خدا کسی نیک انسان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے۔ علی ایک برگزیدہ شخص تھے، چنانچہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا، اور پھر ابن ملجم نے جب علی کو شہید کیا تو یہ ارض و سما کے خدا بن گئے۔ چوتھے نمبر پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نصیری دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ دوستو بہت سے تاریخ دانوں نے نصیریوں کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے ان کا ذکر ایک جگہ پر یوں کیا کہ یہ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑے مشرک ہیں، کیونکہ یہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ روز قیامت پر، نہ جنت پر اور نہ ہی دوزخ پر۔ اسی طرح مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں نصیریوں کا ذکر یوں کیا: ہم شام کی آخری سرحد پر پہنچے، وہاں کچھ ایسے مسلمان تھے جو نہ نماز، روزہ اور حج پر ایمان رکھتے تھے۔ اس وقت کے حاکم نے ان کے لیے مسجد بنوائی اور اس میں ایک مؤذن مقرر کیا۔ یہ مؤذن جب اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھتا تو نصیری اس کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہتے: ابے او کیوں اتنی بری آواز نکال رہا ہے، نیچے آ، اپنی اجرت لے اور چلتا بن۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔